دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں جو بھیجا اللہ نے ہمیں ایک ٹائٹل کے ساتھ، الا لیعبدون، کہ اس دنیا میں تم نے جانا ہے اور تمہارا کام صرف ایک ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ بس میری عبادت کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا. عبادت کی رکاوٹیں سبحان اللہ. ایک کو تو بتایا آدمی، ساتھ میں اللہ نے ایسا کام بھی کیا، اس دنیا کو ایسا سجا دیا خواہشات کے ساتھ، ایسا سجا دیا کہ پوچھیں نہ آپ حال. آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، اور ہم روز دیکھتے ہیں پتا پتا ذرہ ذرہ اس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایسا دلکش بنا دیا ہے اس دنیا میں ہمارے لیے کہ ہر لمحہ، ہر سانس جو ہے، اس جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے الا لیعبدون کی، وہ روکتی ہے. عجیب تماشا دنیا میں چل پڑا. اس کے ساتھ اور بھی کام ہوا کہ نہ صرف دنیا کو اتنا حسین جمیل اور دلکش اور خواہشات سے بھر دیا اللہ نے کہ دیکھتی آدمی میں پگھل جائے اس دنیا کو، اٹھے ہی نہ. دوسرا کام یہ بھی ہوا اس انسان کے ساتھ کہ نفس کو پیدا کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا قد افلح من زکاها ومن خاب دساها. بولے سبحان اللہ. کہ خبردار اس نفس کی اگر تو نے بات مانی تو برباد ہو جائے گا. تو پہلے دنیا ہی تھی کہ دنیا کے تو تم نے دیکھنا نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت دنیا بنا کے، تو خبردار دنیا کے تم نے نگاہ اٹھا کے دیکھی. ساتھ ہی کہہ دیا نفس دے دیا، اور کہتا ہے اگر تو نے اس نفس کی بات مانی تو تیرا کھانا خراب کر دیا جائے گا. بتائیں ہم کہاں جائیں. چلو تیسرا کام اور ہو گیا. اب وہ تو بڑا اونچا کام، ایک شیطان بھی پیدا کر دیا میرے اور آپ کے ساتھ، اور اتنا زبردست طاقت دے دی اس کو کہ ہمارے رگوں کے اندر گھومتا پھرتا ہے، نس نس میں گھوم رہا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وساوس، اللہ تھاٹس. سو رہے تب بھی، چل رہے تب بھی، نماز پڑھ رہے تب بھی، کھانا کھا رہے تب بھی. یار کیا یہ ایک سیکنڈ نہیں چھوڑتا. یہی حال ہے دنیا کا، غلط بتا رہا ہوں، یہی کہانی ہے نا. اس میں میں اور آپ ہیں. حکم کیا ہے کہ اگر تو آیا ایسا کہ تجھ سے کوئی گناہ ہوا، بولے سبحان اللہ، تو تیری ایسی تیسی ایسی کی جائے گی، ڈائریکٹ تجھے ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا جس کے ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر انسان ہوں گے. ان سے ایک سوال کر کہ جو انہوں نے کام کی دنیا میں سزا چاہتے ہیں یا آخرت میں؟ یہ ان کا فیصلہ ہے. تو پھر تم سوچا کہ بھائی آخرت کی جو سزا ہوگی تو دائمی ہے. سننے والی فکر ہے. ہم دنیا کی سزا چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ سوچیں ذرا آپ، میں اور آپ. یہ سٹوری نہیں سنا رہا، ذرا اس کا رزلٹ دیکھیں آپ کیا ہے. وہ تو فرشتے تھے، جانتے تھے آخرت کیا چیز ہے. انہوں نے سمجھ اختیار کی کہ دنیا میں جتنی سزا ملے گی وہ تو عارضی سزا ہوگی، آ کے ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے اس کو ٹال دیا آخرت کی سزا پہ، ہم تو یہی کہتے دیکھا جائے گا جو آخرت میں ہوگا. یا نماز پڑھا کو جو اپنے فکر کر، یار سزا وہ دیکھی جائے گی جب موت آئے گی. یار ہے یا نہیں ہے؟ پرسنٹ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کتنے پرسنٹیج بات کرتے ہیں کہ آؤ یار نماز کے ٹائم بھائی نماز پڑھو. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا بھائی آئے نا نماز تو طرف ہے، اور چلو چلو اپنا کام کرو یار، تم تو ہر وقت کنڈی گھڑکاتے رہتے ہو، تم اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. بھائی آخرت کا تو سوچنا کا، وہ جب قبر آئے گی تو دیکھی جائے گی. یار جب آخر کیا ہر پردے کیا لگائے تم نے یار، بچوں کو خراب کیا، اس کو خراب کرتے کرتے. ہے یا نہیں بھائی؟ ہو ایسے ہوتے ہیں نا. تو وہ سمجھا نہیں ہم آخر تک تو جانا ہی نہیں چاہتے بھائی. آخرت کا حساب تو بہت سخت ہے، وہ تو دائمی ہے. میرے بھائیو ذرا آنکھ کھولیں، وہ تو دائمی. ہمیں سارا کچھ آخرت پہ رکھا ہے. نماز چھوڑتے ہیں آخرت کی فکر نہیں.
تو آخرت میں دیکھی جائے گی یار. جھوٹ بولتے ہیں آخرت میں دیکھی چلی جائے گی. سود کھاتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی. زنا کرتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی. بے پردہ پھرتے ہیں آخرت دیکھی جائے گی. کیا پرواہ. آخرت وہ جگہ ہے کہ فرشتے جانتے تھے آخرت کا نام نہ لینا, وہاں تو دائمی ہے, ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی, وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. وہاں کی آگ بھی بہت سخت ہے, وہاں کی عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ آخر تک تو انصاف میں یہی دیتے جو دینا ہے, کیونکہ دنیا میں تو ختم ہو ہی جانا ہے ایک دن. بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہیں باتیں میری نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں جی ہاں. یہی کام بن جائے تو بہت اچھا ہے بھائیو. ان کے ٹھیک ہے ہم نے مان لی اس کی بات. عراق کے اندر بابل ایک جگہ ہے, اس میں ایک کنواں ہے. فرمایا اس کنویں میں دونوں کو لٹکا دیا جائے. قرآن بتا رہا ہوں آپ کو, ہاروت اور ماروت آج بھی وہاں لٹکے ہوئے سزا لے رہے ہیں اس میں. اور اتنی آسان کر دی ہے جنت میں ان کے لیے جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. یہی امتحان ہے. بولے سبحان اللہ. یا اللہ وہ کیسے؟ اچھا دکھاؤ نظارہ, دکھاؤ کہ دو اذان. سبحان اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کہتا 5 وقت یہ اذان گونجے گی. سبحان اللہ. اور جو شخص دوڑتا ہوا آئے گا اور جو نماز صبح کی پڑھے گا, جس وقت صبح کی نماز پڑھی تو الحمدللہ رات کے سارے گناہ اس کے ختم کر دوں گا. پھر اذان دی جائے گی, ظہر کی اذان دی جائے گی. سبحان اللہ. جو دوڑتا ہوا ظہر کی نماز پہ آ کے مجھے سجدہ کر دے گا. 4 رکعتیں جس طرح میں نے بتائی ہیں اپنے حبیب کے ذریعے سکھائی ہیں, اس نے وہ ادا کر دی. ظہر تک سے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے پانی کی طرح ختم کر دوں گا. فرمایا اس کے بعد پھر اذان ہوگی. سبحان اللہ. اس شخص کے لیے گناہوں میں لت پت ہوگا, آنکھوں سے گناہ کر رہا ہوگا, شرابیں پی رہا ہوگا, جو کچھ کر رہا ہوگا, لیکن جس نے یہ عقل کر لی کہ جس وقت عصر کی نماز ہو رہی ہے بہکتا ہوا آگے اثر پڑھ لی, جو کچھ بھی اس نے کیا ہم اس کو معاف کر دیں گے. کیسا تمام کیا. پھر گناہ ہوئے اس سے, کیونکہ شیطان بھی نفس دنیا دکھائی ہے, شہوات بھی ہوں گی, حسن بھی ہوں گے, بلایا جائے گا. سبحان اللہ. لیکن پھر اذان دی جائے گی مغرب پہ. جب کوئی دوڑتا ہوا انسان آئے گا, مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی, جتنے گناہ اسے ہوئے اس کے پھر ختم کر دوں گا. پھر عشاء کی اذان دی جائے گی, جتنے بھی دن کے گناہ اسے ہوئے پاک صاف کر کے اس کو پھر اس کو بستر پہ لیٹا دوں گا آرام سے. کوئی گناہ اس کے جسم پہ نہیں ہوگا. اس حالت میں عقل مر جاتا ہے, سیدھا جنت کے اندر پہنچ جاتا ہوں. یہ ہے نماز. فرمایا یہ ابھی تو ایک طرف دکھایا, یہ کیا ہے؟ روزانہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے, سیدھا حساب کتاب برابر کرتا چلا جاؤں گا. اب قصور کس کا ہے میرے بھائیوں؟ چاہے دنیا کتنی بھی گندی ہو جائے, نفس کتنا بھی ذلیل ہو جائے, شیطان کتنا بھی بہکا دے, جو کچھ بھی داؤ چلیں, ہمارے پاس اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی ہے سبحان اللہ کہ ہمیں دوزخ جا ہی نہیں سکتا. جا ہی نہیں سکتا کوئی مومن مرد مومن عورت. وہ چیز عظیم عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے, وہ بہترین تحفہ دے دیا ہے. حقیقت نماز یہی ہے, اسی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا احسان ہے جو میں نے تم پہ عطا فرمایا. جمعے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف, نماز سے پورے دن کے گناہ معاف. رمضان آ گیا, جس نے ایک رمضان گزارا دوسرے رمضان تک سارے ہی گناہ معاف. بولے سبحان اللہ. وجود تو اس کا ایسا بنایا کہ ہر وقت گناہ, تو ہم نے ایک ایسا اہتمام کر دیا کہ ہر سانس میں اس کے گناہ کو ختم کرنا ہے. بلاؤ ہر سوچ سے اس کے گناہ کو مٹانا ہے. چلتا پھرتا پھستا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اے میرے بندے تو دل سے مجھے جب تک یاد کرتا رہے گا تیری صفائی میں کرتا رہوں گا. سوتے میں گناہ, جاگتے میں گناہ, اٹھتے میں گناہ, سوچتے میں گناہ, سانس میں گناہ. فرمایا پرواہ نہیں, گناہ سارے ایسے کرتا ہے انسان. ایک ایک سوچ کے ساتھ گناہ ہوتا ہے, ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتا ہے. اتنے گناہ جمع ہیں ہمارے اندر, اتنی غلاظتیں ہیں. انتظام کیا کیا ہے اللہ نے؟ اس کے مقابلے میں کس کو لے کر آیا؟ سبحان اللہ. نماز کو نہیں لے آیا, رمضان کو نہیں لایا, دیکھیں جمعے کو نہیں لایا, لیکن اس سے بھی آسان میں نے کر دیا کہ تو میرا ذکر کرتا چلا جا, میں تجھے معاف کرتا چلا جا. اس سے اونچی چیز بتا دیتا کیا کہ ایک چیز میں نے ایسی رکھی ہے توبہ, کہ بندہ ندامت کرنے کے بعد جس حالت میں بھی جہاں بھی ہو اور پکار دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کہتے ساری زندگی کے معاف کر دو.
یہاں ایک اور بھی چیز کی ہے، صرف نہ معاف کروں گا، اللہ کہتا ہے کہ توبہ تو اتنی عظیم چیز ہے کہ نہ معاف کروں گا بلکہ ایسا کروں گا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، نہ صرف نیکیوں میں بدلوں گا بلکہ اس کا نام اپنے ولیوں اور اولیاء اللہ کے اندر رکھ دوں گا. یہ توبہ ہے.